الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں اپنی قدرت اور ندرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ یہ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اور یہ بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تبارک و تعالی ہی کے دست قدرت میں ہے کہ وہ رات کو دن سے نکالتا ہے، دن کو رات سے نکالتا ہے، اور پھر وہ موت کو حیات سے، حیات کو موت سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے اللہ بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی خلاقیت یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے، اور عزت بھی ایک عظیم الشان رزق کی صورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی کو مال اور دولت مل جائے وہ اتنا بڑا رزق نہیں ہے، کہ جتنا بڑا رزق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو عزت عطا فرما دے۔ اب ناظرین اکرام، عزت کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری غالباً یہ کج فہمی ہے، ہماری دنیا کے غلط سا دستور ہے کہ جس کو مال و دولت مل جائے بہت زیادہ، ہم نے سمجھا کہ شاید وہ عزت والا ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے پاس مسند آ جائے، حکومت آ جائے، سلطنت آ جائے، جاہ و حشمت آ جائے، شان و شوکت اور شکوہ آ جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ بڑا عزت والا بن گیا ہے۔ جس کے پاس شہرت بھی آ جائے، ٹھیک ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں بڑا عزت والا ہے۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگ مشہور ہو رہے ہیں، تو ہر مشہور شخص کو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ عزت والا ہے۔ نو، ایبسلوٹلی ناٹ۔ عزت والا وہ نہیں ہے جس کو شہرت مل گئی۔ پھر عزت والا کون ہے؟ میں تھوڑا سا اس کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، وقت کا ایک بڑا کانکرر تھا، فاتح اعظم، دنیا جس کو سکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، الیگزینڈر دی گریٹ، دنیا کا بہت بڑا فاتح، آدھی سے زائد دنیا پر اس نے حکومت کی۔ لیکن جب وہ مر رہا تھا تو اپنے مصاحبین سے اور اپنے جتنے بھی اہلکار حکومت سے ان سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں، جب میں مر جاؤں تو میرے یہ ہاتھ تابوت سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سمجھتی ہے نہ جانے سکندر نے کیا کچھ پا لیا ہے، کتنے خزانے ہیں، کتنا کامیاب و کامران ہو گیا، کتنی عزت پا گیا، میرے ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھ لے کہ سکندر دنیا سے جا رہا ہے تو کچھ لے کر نہیں جا رہا بلکہ خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ آدھی سے زائد دنیا پر قبضے کرنے والا سکندر خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر رقص کرتا ہے میں ہستی لٹا کر بھی، قلندر رقص کرتا ہے میں ہستی لٹا کر بھی۔ تو ناظرین کرام، پھر عزت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں وہ عزت اور ذلت دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے تو اسے حکومت دے کر قیامت تک کے لیے باعث عبرت و نصیحت بنا دیتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت دینا چاہتا ہے اسے چٹائی پر بٹھا کر بھی کامیاب و کامران کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے عزت کا دستور کچھ اور ہے، ہمارا سوچنے کا انداز عزت کے متعلق وہ کچھ اور ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، ایک شخص تھا نمرود، دنیا پر اس کی بادشاہت تھی، لیکن پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل تن کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر آج تک کی دستیاب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نمرود کو بادشاہت تھی، سب کچھ تھی، لیکن آپ میں سے کوئی نمرود کو معزز سمجھتا ہے؟ جتنے بھی اہلیان کتاب ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کوئی نمرود کو
باعث عزت سمجھتا ہے، مکرم سمجھتا ہے، محترم سمجھتا نہیں، حالانکہ بادشاہ تھی اس کے پاس. لیکن پھر آج تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمرود کو اپنی بنائی ہوئی جھوٹی جنت کے دروازے پر لا کر پٹک کر قیامت تک کے لیے ذلیل رسوا کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں بھیج کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز و سر بلند کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کے پیمانے کچھ اور ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا فرعون کو کہ بادشاہت تو کیا خدائی کا دعوے دار بن گیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر کے قیامت تک کے لیے عبرت، ہزیمت اور ذلت کا شکار فرما دیتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی، ایک عصا، ایک اسٹک دے کر اللہ قیامت تک کے لیے انہیں سرفراز و سربلند کر دیتا ہے، معزز و مکرم کر دیتا ہے. یہ وہ عزت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. یزید تخت نشین ہوا تو اس نے بھی اپنے پیمانے بنا لیے کہ شاید عزت والا وہ ہوتا ہے جو کہ حکومت سنبھال لے، عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب کو جھکا دے، بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں سب جھک جائیں. نہیں صاحب، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کی محفل میں جا کر لوگ اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا سمجھے. بڑا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی محفل میں جا کر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے. یزید بھی بھلا بیٹھا تھا عزت و تکریم کے پیمانے کیا ہیں. چنانچہ جب وہ دمشق کے تخت پر بیٹھا تو اس نے یہ سمجھا کہ اب سب کچھ میرے پاس آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں معزز و مکرم ہو گیا. لیکن آج تک کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ یزید کو تخت و تاج دے کر قیامت تک کے لیے عالمگیر ذلت و رسوائی کا طوق گلے میں ڈال دیتا ہے. اور حضرت امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں خنجر کے نیچے لٹا کر اللہ قیامت تک کے لیے سرفراز و سر بلند کر دیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. لیکن اللہ نے اس اسباب و وسیلے کی دنیا میں، اسباب و وسائل کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے عزت کے بھی کچھ معیارات بنائے ہیں، ذلت کے بھی کچھ معیارات بنائے ہیں. اور غلامان مصطفیٰ یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر، یہ پڑھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اگر عزت کا سب سے بڑا وسیلہ کسی کو بنایا ہے تو آمنہ کے لال ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. جو محمد عربی کے قدموں سے دور ہو جاتا ہے وہ ذلیل رسوا ہو جاتا ہے، اور جو قدم محمد مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ قیامت تک کے لیے سرفراز و سر بلند ہو جاتا ہے. گویا آقا کریم ہمارے نبی کے قدموں سے دور جانا اسے ذلت کہا جاتا ہے، اور قدم محمد مصطفیٰ میں آنا اسے عزت و تکریم کہا جاتا ہے. آج بھی دنیا کے بھیڑیے ہمیں ہڑپ کرنا چاہ رہے ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ مکین گنبد خضرا سے ہٹ کر اپنے مال اور اپنے دکان کی طرف چلی گئی ہے. ناظرین کا مالی جو ہوتا ہے نا، وہ پودے کو سینچتا ہے، درخت بناتا ہے، لیکن جب پت جھڑ کا موسم آتا ہے تو انہی پتوں کو جن کو سینچ سینچ کر وہ پروان چڑھا رہا تھا پانی دے دے کر ان کو ڈسٹ بن کی نظر کر دیتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب پتے جڑ کے نہیں رہے، درخت کے نہیں رہے، تو پھر ان پتوں کا کیا کام؟ وہ ڈسٹ بن میں چلے جاتے ہیں. تو ہماری جڑ کیا ہے؟ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم. شاید ہم جڑ سے ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گئے ہیں، اس عزت اور رزق دینے والی ذات جو سب سے بڑا سبب ہے اس سبب سے ہم کہیں ڈیٹیچ تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں اس سے ہم منقطع تو نہیں ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی شاید ہمیں مارا جا رہا ہے، لوٹا کھسوٹا جا رہا ہے، گویا ڈسٹ بن میں ڈالا جا رہا ہے. تو ناظرین اکرام، عزت کا، رزق کا، دولت کا، ہر افتخار کا سب سے بڑا سبب اللہ نے آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. آقا کریم اس ذات سے جڑ جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے آپ کو بلندی عطا فرمائے گا، نشاط ثانیہ عطا فرمائے گا. اس لیے اقبال پکار اٹھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.